تو اس لیے میں آج قوم کو حوصلہ دوں گا. وہ بچے جو آج 20 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو 25-30 سال کی نئی شادیاں ہوئی ہیں, ابھی ایک بچہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, یا ابھی جاب چینج کی ہے یا جاب سوئچ کیا ہے, کریئر کی, میں کہہ رہا ہوں بیٹا, اور بڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں بیٹا, اور میں اپنی قوم کے بچوں, بھائیوں, بہنوں کو میں کہتا ہوں, شادیاں جن کی ہوئی ہیں, سسرال میں جن کی نہیں بن رہی, ساسوں کی سیاست چل رہی ہے ان کے خلاف, اور میں ان ماؤں کو کہتا ہوں جن کے خلاف بہوؤں کی سیاست چل رہی ہے, میں سب کو کہتا ہوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ ہوائیں تو بنی ہیں عقاب کو اونچا اڑانے کے لیے. یہ نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں کیسے کیسے وہ جو اتنا سا تنکا جو کبھی ایک ہوا سے ہل جاتا تھا, ارے وہ ایک چٹان بنتا ہی اسی طریقے سے, یہ کاٹ کے, یہ تکلیفیں کاٹ کے. وہ لوگوں کے درس کے اندر وہ رکت آتی ہی تب ہے جب ان کے تیر چلے ہوتے ہیں سینے کے. تو لوگ کہتے ہیں نا, آپ بتائیں جی ہم ابوالکلام کیسے بنے. ابوالکلام وہ والے نہیں, وہ بھی ویسے بڑے ابوالکلام تھے, کہ ہم کلام اور تقریر کے فن کے امام کیسے بنے. یہ سینے میں درد ہونا چاہیے. لفظوں کو لباس انسان پھر خود دینا سیکھتا ہے, وہ بھی ایک علیحدہ فن ہے. مگر جب تکلیف ہی نہیں اور غم کے اوپر بھی وہی ایٹیٹیوڈ, وہی نیٹی گریٹیز, یہاں شراب چل رہی ہے, وہاں دوسرے حرام کام چل رہے ہیں, تو یہ تو بھاگنا ہو گیا نا. یہ تو بھاگنا ہو گیا زندگی سے, یہ تو بھاگنا ہو گیا چیلنج سے. تو یا تو چیلنج آپ کو بنا دے گا یا تو چیلنج آپ کو توڑ دے گا. اور اس میں آخری میرا نقطہ یہ ہے, میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو انسان کا صبر ہے نا, وہ پہلے صدمے کے اوپر, the first hit that gets to you نا, صبر اصل میں پہلا ہے, بعد میں تو آ جاتا ہے. مجھے یہ حدیث تو پڑھ لی میں نے, اپنے اساتذہ سے سمجھ بھی لی. ابھی حال میں مجھے ایک مسئلہ ہوا, اس میں میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, غور سے سنیے گا, یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, جب پرابلمز آتی ہیں انسان چیلنج کی شکل میں کچھ, تو سب سے مشکل فیس پتہ ہے اس مسئلے کا اور پرابلم کا کیا ہوتا ہے. آپ کو اس پرابلم کا سر پیر ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پرابلم کا سر کہاں ہے, منہ کہاں ہے اور پیر کدھر ہے. آپ کو اس کا فرنٹ بیک ہائی لوز نٹی گریٹیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر کیا ہے پرابلم. تو اس میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تکلیف کے اندر, کیونکہ اور اس میں جتنے ایکسپیریمنٹیشنز وہ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سارے اس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں. اس دور کے اندر جو اصل صبر ہے نا, کہ جب انسان کو ابھی جیسے کوئی مصیبت شروع ہوئی, 50 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی, 10 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی, اور پتہ ہی نہیں چل رہا. ابھی 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ 1 کروڑ کا مال چوری ہو گیا, 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. ابھی 20 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر میں 6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی مجھے مارنے کی. ابھی 2 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ انہوں نے میرا حق مار لیا ہوا اندر سے. ابھی 4 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ وراثتوں کے سودے ہو چکے ہیں. ابھی 2 ہفتے بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر سے میرے بندے خرید لیے گئے ہیں, اولاد بے وفائی کر چکی ہوئی ہے, چیپٹر 11 فائل ہو چکا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. تو وہ جب تک پتہ نہیں چلتا نا کہ میرا چیلنج کیا ہے, اصل صبر تب کا ہے. کیونکہ اس کے اندر انسان کو جب فیکٹس فیگرز آ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کا موڈ مجھ سے خراب کیوں ہو گیا, یہ مجھے دیکھ کیوں نہ ایسے, یہ مجھے مزاج کیوں دکھا رہا ہے, یہ جو ہے یہ والا تو میری اکاؤنٹس کے مطابق یہ ٹیلی کیوں نہیں ہو رہا, یہ میرا لیجر, یہ میرا ڈیبٹ کریڈٹ ایکول کیوں نہیں ہو رہا, پیسے کہاں گئے ہیں میرے, کلائنٹ نہیں آ رہا میرا, لوگ نہیں آ رہے, آڈینس نہیں آ رہی جی ہمیں سننے کے لیے, کیا ہو گیا, ہم تو آج بھی وہی دیا جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, عوام نہیں آ رہی. تو تب جا کے جب اسے وہ جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا, اصل صبر وہ ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ عذاب ہے, یہ پکڑ ہے, ریکٹیفیکیشن ہے, ریزیلینس ہے, ریڈیمپشن ہے. اصل صبر اس وقت کا, اللہ کہتا ہے اس میں غیر شرعی غیر اخلاقی کام نہ کر, ہولڈ دیر, ٹکا رہے اپنے قدموں پہ, جمع رہے اس ٹائم پر, پیچھے نہ ہٹی, گھبرائیں بھی نہیں. وہ جو ہٹ لگتی ہے نا, جب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہوتا ہے, تب تو صبر آ ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ تھا مسئلہ. لیکن جب پتہ نہیں ہوتا نا, اصل صبر تب کا ہے. باقی ٹائم میرے خیال سے پورا ہو چکا ہوا ہے, اور باتیں تو میں کرتا رہوں تو میں رکوں گا ہی نہیں. اچھا 4-5 رک کے آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے, جزاکم اللہ خیر جی. مجھے موقع دینے کے لیے پی پی ایف کا میں بڑا مشکور ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دس آرگنائزیشن آف عبد المالک مجاہد حفیظہ اللہ, who's the owner of CEO of Darussalam, one of the renowned
پبلیکیشن گروپ آف دا مسلم امہ. جزاک اللہ جی, مجھے بڑا چانس دیا. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی. جو بھی میں نے کوئی بات اگر ڈھنگ کی کی ہے وہ سب میری قوم کے لیے تھی. میری زندگی, میرا سفر, میرے لوگوں کا دکھ درد کا میں بوجھ اٹھا لوں, یہی بہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق ریسیو کی جواب, بہت گھبرا گئے تھے آپ, بہت گھبرا گئے تھے, بہت گھبرا گئے تھے آپ. تو آپ نے آ کے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا نا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے, وہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں نا صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو بدل وحی میں ہے کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا, یا لا یخزیک اللہ ابدا, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس میں 6 صفات یا 5 صفات میں ایک یہ تھی, ان کا آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ ان کندھوں پہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. اور یہ ہمارے نبی کی شان تھی. تو جو لوگوں کا واٹس اپ ٹائم از اپ, ہاں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں, ہم آتے ہیں Q&A پہ. کچھ نہیں ہوتا اگر تھوڑا ٹائم بھی چل جائے. وہ اصول ہی کیا جو توڑا نہ جائے, وہ ڈسپلن ہی کیا جو توڑا نہ جائے. تو اگر تھوڑا سا قوم کے ساتھ 2-4 باتیں ہو جائیں گی, کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو my thing to my people is, to the Muslim Ummah is کہ یہ لوگوں کے کا بوجھ اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو کبھی رسوائی نہیں ہوتی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ ان مسائل سے نکالے گا اور پھر آئیں گے. یہ رکنا نہیں ہے, حتیٰ یاتیک الیقین, یہ رکنا نہیں ہے. یہ عبادت کے سلسلے چلتے رہیں گے, جھکنے کے, اللہ کے ساگے آوزاری کے, یہ جنگیں چلتی رہیں. کیا چینج ہو جائے گا؟ سوچنے کا, سمجھنے کا, چلنے کا اور برداشت کرنے کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا آپ کا. 50% پرابلم سالو ہو جاتی ہے جب آپ پرابلم سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو سمجھ جائیں کہ آپ نے کیسے ڈیل کیا. باقی آگے دعائیں, توبہ, اللہ تعالیٰ توبہ سے بلائیں اٹھا لیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ 5واں رستہ نکالتا ہے نکلنے کا. جو صدقہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں. صدقہ دیں, دعائیں کریں. اللہ کہتا ہے, ایک بڑی پیاری آیت تھی اس کے اندر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے لکھا تھا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, جب ہم نے ان کے اوپر باس بھیجا, تضرعوا, انہوں نے ہمارے آگے آہوزاری نہیں کی, دعائیں نہیں کی. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل مضبوط, ان کے دل سخت ہو گئے آگے سے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اللہ نے, شیطان نے نا ان کے عمل اچھے کرتے. تو دعا جو ہے نا وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے, صدقہ دور کرتا ہے, توبہ دور کرتی ہے, ریکٹیفیکیشن اور محاسبہ بھی دور کرتا ہے کہ میں دیکھوں آگے پیچھے کیا چل رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. بہرحال ہاں, پی پی ایف کا میرا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں جی, انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا اس کے لیے, اینڈ میں مدرار کی طرف سے انہیں کنگریچولیٹ بھی کرتا ہوں, اینڈ آئی وش دیم ویری ویل فار گیونگ می اے چانس ٹو اسپیک فرام دیئر فورم. تو اینڈ مطلب اس میں جتنی بھی پوری ٹیم ہے, عمر بھائی ہیں, عمران بھائی ہیں, اور آپ کے شراز بھائی ہیں, عبداللہ محمود قریشی صاحب ہیں, اینڈ دا ریسٹ آف دا پینل دیٹ از ہیلپنگ رائٹ ناؤ, میری طرف سے, ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے, may اللہ ایکسپٹ فرام آل آف یو, اللہ آپ سب سے قبول کرے. آپ نے ہمارے لوگوں سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کی, ہمارے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کی کوشش کی. اللہ اسی کی وجہ سے آپ کو جنت نصیب کرے. اینڈ جو ہے ہمارا نیا کورس آ رہا ہے, دس از اے گڈ نیوز فار دا پیپل آف جو بھی پی پی ایف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہیں, جی سی کنٹریز کے بھی ہیں, گلف کنٹریز کے ہیں, کہ میں جو ہوں 6 جون سے انشاءاللہ تعالی 6 جون مارک کر لیں, 6 جون. پہلے میں نے سوچا تھا 14 دن کا گیپ دے کے کر لوں, لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں, ٹاپکس بڑے جاندار ہیں, تو ہم نے 6 ٹاپکس کے اوپر 6 ہفتوں کا ایوری ویکینڈ, ایوری سیٹرڈے 1 PM KSA ٹائم, جی سعودیہ کے ٹائم کے مطابق 1 بجے جو ہوگا, I will be live with all of you in the same manner جس طرح ہم نے کنڈکٹ کیا. اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ, اور سیریز کا نام ہے جو ہم نے سوچا تھا وہ تھا دا آرٹ آف وننگ, جیتنے کا طرز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ان دا لائٹ آف قرآن. زندگی کے اندر کیسے انسان اس جیت تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کی دنیا بھی رہے, آخرت بھی رہے, وہ ایکسلنس بھی رہے, افیکٹونیس بھی رہے, ایفیشنسی بھی رہے. اور اس میں 6 بڑے زبردست ٹاپکس ہیں. اس کے اندر ریفارمیشن ہے, ڈیسیشن میکنگ ہے, اسٹریٹجک مینجمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, وہ انشاءاللہ آ جائے گا آگے.
So first of all, this is the series I wanted to announce, The Art of Winning Under the Light of Quran, from PPF for the people of KSA and other GC countries, every Saturday from 6 June, 1 PM KSA time. چلیں جی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ربنا تقبل منا و منکم جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جی. بارک اللہ